اللہ اللہ. دیکھیں میت کا سوگ جو ہے نا وہ 3 دن تک ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن. یا یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہو گیا، چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، 1 گھنٹے میں ہو جائے، میت کے انتقال کے بعد شوہر کے، جیسے یہاں دم توڑا، اب دم توڑنے کے 2 منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اس عورت کی سوگ اس کا پورا ہوا. تو بہرحال یہ کہ سوگ کے ایام تو ضروری تو نہیں نا کہ عید کے دن باقی ہوں. ہاں کسی کے یہاں 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو فوتگی ہوئی، اب عید آئی تو یہ اس کا سوگ کا دن ہے. لیکن عید مبارک یہ دعا ہے، یہ مطلب عید مبارک یعنی اللہ آپ کو عید کی برکتیں دے. تو عید بہت عمدہ دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، مغفرتوں کا دن ہے. اس کے لیے برکت کی دعا ترک کرنا یہ کوئی مطلب انہیں سوگ کے خلاف نہیں ہے. عید مبارک کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ بقرعید کو قربانیاں بھی شاید نہیں کرتے ہوں گے کہ ہماری پہلی عید ہے. یہ خالی 3 رمضان ہی کی فوتگی کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی کے رجب میں، شعبان میں، یا سمجھو کہ بقرعید کے بعد بھی کسی کی فوتگی ہوئی ہوگی نا، تو وہ اب جو یہ عید آئے گی نا، عید الفطر، تو اس کو یہ پہلی عید قرار دیں گے اس کی، کہ یہ میت کی یہاں پہلی عید ہے. یہ گھر والوں کا یہ خوشی نہیں منائیں گے اور غم کریں گے، لوگ ملیں گے، آئیں گے، روئیں گے، تعزیت کریں گے. یہ بعض جگہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ سوگ کا ماحول بناتے ہیں. یہ حرام ہے. اس طرح 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے. خود بخود رونا آئے تو یہ تو عمر بھر آدمی روئے تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، یہ کربلا میں تھے. انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو کچھ ہوا ہے نا، کہ ان کے بابا جان بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، قافلہ بھی لوٹا، تو بہت رنجیدہ تھے. تو یہ وہ تب بہت روتے تھے. اب یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ روتے تھے. اور دنیا میں رونے والے جو سب سے زیادہ رونے والوں کی، جو میں نے پڑھا تھا کہ کچھ افراد سب سے زیادہ روئے ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو ان کا بھی نام ہے. یہ بھی بہت روئے. تو کیا یہ زندگی بھر بھی اگر کسی کو رونا آتا رہتا ہے، اب اس پر تو قلم نہیں چلے گا. تو یہ مطلب یہ کہ سوگ جو ہے، تو بہرحال عید کے دن بھی اگر کسی کو اپنے امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، اور اس کو رونا آ گیا، رونا شروع کر دیا، تو اس کا کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ اب کیا کرے، وہ رونا آ رہا ہے اس کو، وہ الگ بات ہے. اور رونے دھونے اور پچاڑے کھانے کا، ہائی پیٹ کرنے کا ماحول بنائے پہلی عید کو، یہ غلط ہے. تو بالکل عید منائیں، عید کے کپڑے پہنے کے، عمدہ کپڑے، یا مطلب یہ کہ نئے یا پرانے ہوں، بھلے دھلے ہوئے، سب سے عمدہ کپڑے وہ عید کے دن پہنے، یہ مستحب ہے. سوگ کی وجہ سے ترک نہ کرے اس کو. اچھا جو مطلب عدت میں ہے وہ تو سوگ میں ہے، تو وہ نئے یا عمدہ کپڑے اس کے لیے تو منع رہیں گے، کیونکہ اس کی عدت اس کے لیے واجب ہے. تو بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے نا عام طور پہ جس کے پر سوگ آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور جس پر قربانی واجب ہے، وہ عید آئی پہلی تو قربانی ان لوگوں پر، گھر میں جن جن پر واجب ہے، اہل میت پر وہ واجب ہی رہے گی، وہ ادا کرنی ہوگی. لیکن یہ پھر بعض جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سمجھدار کہوں گا میں، کہ وہ کسی اور کے یہاں کروا دیتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں. اپنے گھر پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اپنے گھر پہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پچھلے سال ہوا تھا. یعنی اس کی وجہ سے میت ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے، اس کی پہلی عید آئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے سوگ کا ماحول بنایا اور گھر پہ قربانی نہیں کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوگ ہے ہی نہیں آپ کے لیے.